ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ایک ویور ہے سیم خان صاحب, انہوں نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ آپ نے جو پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ مڈل کلاس کے لیے نہیں ہے. اب ایک جو مڈل کلاس آدمی ہے ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس 5-6 لاکھ روپے کی ہوگی جو کہ ڈاؤن پیمنٹ اماؤنٹ ہوگی, اس کے علاوہ 30-40-50 ہزار تک میکسیمم وہ منتھلی انسٹالمنٹ دے سکتا ہے. اب اس سے اوپر وہ انسٹالمنٹ یا پھر ڈاؤن پیمنٹ نہیں دے سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ایسا میکنزم بنائیں جس کے تھرو کوئی جو آپ کے جو ورلڈ کلاس پروجیکٹس ہیں اس میں جو اچھی پراپرٹیز ہیں وہ 8-10 بندے مل کے لے لیں, اور اس کے وہ پیسے جب مل کے دیں گے تو پیسے پورے ہو جائیں گے, اور جب وہ پروفٹ آئے تو وہ پھر 8-10 بندوں پہ وہ پروفٹ ڈیوائڈ ہو جائے. تو یہ بات کرتے ہیں ایسا پاسبل ہے اور ایسا کیا ہو سکتا ہے, آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی, جو بھی ہم پراپرٹیز آفر کرتے ہیں وہ خریدار موجود ہیں, وہ چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ لے لیتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا جوائنٹ پراپرٹی کے طور پہ اس طرح لوگ لے لیں, تو وہ اتنی ایفرٹ کرنے کی 10 بندوں کو چیز بیچیں, اس کے بجائے ایک بندے کو ہم بیچیں تو وہ ہمیں بھی ہماری کاسٹ, ایفرٹ, ٹائم, انرجیز بچتی ہیں. جبکہ ایک موجود ہے تو پھر 10 والا فارمولہ اختیار, یہ اس صورت میں کہ اگر چیزیں بک نہ رہی ہوں تو پھر وہ والا فارمولہ بندہ اختیار کرے اور بندے ڈھونڈے. ایسا نہیں ہے, صبح و شام چیزیں بک رہی ہوتی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے اور پاکستان کا کتنا پوٹینشیل ہے. یہ جو رجیم چینج ہونے والے یہ جو لوگ ہیں, یہ اگر خدا خوفی کریں اور ملک کو چلنے دیں تو ملک تو دوڑنے اور اڑنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ملازم پیشہ کو نہیں پتا, یہ سوچتے ہیں کہ شاید دنیا کے اندر جو ہے نا وہ حکم چلائیں گے تو دنیا چلتی رہے گی. وہ غریب آدمی مر جائے گا جو مر گیا ہے. آٹے کی لائن میں بندہ لگا ہوا ہے اور اوپر سے اس کے لوگ گزر جائیں اور وہ مر جائے, اور میاں شہباز شریف نے اچھا سوٹ پہنا ہو اور جنرل باجوہ جا کے کہیں عیشی کر رہا ہو, تو یہ دکھ کا مقام ہے. صحیح ہے نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں 10 لوگ مل کے پراپرٹی لیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہی بندہ پراپرٹی لینے والا ادھر ہی موجود ہے. یعنی اتنا پوٹینشیل ہے. صحیح ہے نا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ایک اپروچ ہے. وہ لوگ جو اس کام سے وابستہ نہیں ہیں وہ سوچتے ہیں شاید ان کو کسٹمر نہیں ملتے یا شاید چیزیں بکتی نہیں ہیں, چیز رکتی نہیں ہے, ہمارے پاس چیزیں ہوتی نہیں ہیں. سم ٹائم جو ہم ڈسپلے کرتے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں, وہ اوورسیز پاکستانی خرید لیتے ہیں, لوکل لوگ خرید لیتے ہیں. خریدار موجود ہے مارکیٹ کے اندر. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ محنت کرنے والے کام ہیں, ابھی آپ یقین کیجئے کہ اتنی محنت کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اس کے باوجود ہی کام اور چیزیں بک جاتی ہیں یا ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ ہیں نا, میں آپ ابھی دوسری ویڈیو میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں کہ جن لوگوں کی آمدنی کم ہے اور اس سے آپ کی ہزاروں میں آپ قسط وہ مانگ رہے ہیں کہ ہزاروں میں ہو چاہیے. 6-7 لاکھ روپے کی قسط ہو نا کوارٹرلی, یعنی مہینے کی کو 2-3 لاکھ روپیہ, تو وہ بہت لوگ ہیں, بہت بڑی تعداد میں, کروڑوں میں لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں افورڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہم آپ کو ڈیٹا اس سینس میں بتاتے ہیں. 2-3 لاکھ روپیہ مہینہ, کروڑوں لوگ ہیں جو کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں مسئلہ غریب کا ہے, تنخواہ پیشہ کا ہے, کہ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے. حالانکہ اگر یہ رجیمی چینج وغیرہ نہ ہو تو یہ ان لوگوں کو بھی اس کے اثرات پہنچے. یعنی اگر امپلائمنٹ زیادہ ملتی ہے تو کتنے لوگوں کو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. اگر بے روزگاری بڑھ جائے جیسے آج کل بڑھ رہی ہے, ایک بے روزگار ہونے کی وجہ سے 23 لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے نا. اس نے کہیں سے سودا لینا تھا, چیزیں لینی تھی, سامان لینا تھا. تو جو صورتحال ابھی انہوں نے بنائی ہے, یہ کوئی غدار ہی کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی میں کہنا پڑتا ہے. حالانکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی محب وطن کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ دے, لیکن یہ کوئی غدار ہی کر سکتا ہے کہ جو اپنے ملک کو اتنا پیچھے ڈیویلیو کر دے, پیسے کو ملک تباہ کر دے. اپنے ہیلی کاپٹر جہاز میں لے کے آیا تھا ساکھڈار کو, اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکا, بلکہ وسطرین مفتاح اسماعیل بہترین تھا, وہ فرشتہ تھا جو کر رہا تھا. ہمیں تو وہ برا لگ رہا تھا نا. تو یہ اپنے جہاز میں لے کے آ کے انہوں نے ملک کا تباہ و برباد کر دیا. تو یہ ذمہ دار ہیں. ایسی صورتحال نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پیسہ نہیں ہے. اور مسئلہ صرف کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پیسہ بہت لوگوں کے پاس ہے, بلکہ وہ ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کراتے, کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ وہ عمران خان کو رہنے دیا جاتا, وہ ایک آئیڈیلزم کی چکر میں لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہا تھا, وہ لوگوں کو بھی ریکویسٹ کر کے لے آتا تھا. ہمارے جیسے بندے بھی نا, وہ آپ سمجھ لیجیے کہ وہ بڑے خدا خوفی کو سکھاتا تھا ان کو کہ یار آپ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں. احساس
کا نام چاہتا ہے. یہ دیکھیں بے احساس یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا تو احساس ہی ختم ہے کہ 20 ارب روپیہ تو آٹے میں کھا گئے ہیں, کرپشن کر گئے ہیں. وہ شاید حقان کہہ رہا ہے اس کے اندر ہوں گے نا ان کے تعلق. پیسے تو یہ بناتے ہیں نا, حرام تو یہ کھاتے ہیں خاندان در خاندان. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پیسہ نہیں ہے. یہ پیسہ پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس موجود ہے اور ہمیں وہ نوبت ہی نہیں آتی ہے کہ کہاں 10 لوگ اکٹھا کریں جی, وہ مل کے کریں. آپ کی بات صحیح ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر بہت ہی ورسٹ کیس سینیریو ہو جائے, کسٹمر ہی نہیں مل رہا, تو اس صورت میں بندہ یہ پول کرا کے تو ان کو پراپرٹی کا مالک بنا دے. لیکن یہ اگر یہ سارے کے باوجود ہی کوئی حق آئے اور وہ چیز لے لے تو کیا ضرورت ہے 10 لوگوں کو اکٹھا کرنا اور اس کے اوپر محنت کرنا اور اپنا ٹائم ضائع کرنا. آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑی بیسی سی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جو کاروبار کہتے ہیں بزنس اینڈ کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی. کاروبار کی طرح ہوتا ہے, سوشل ورک کی طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ضرورت نہیں پڑی ہوئی کہ لوگوں کو ہم اس طرح اکٹھا کریں. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.